بیٹے کا جنازہ اٹھایا، لجپال کریم کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے، آخر بیٹے کا جنازہ تھا تو حضور رو رہے تھے۔ ایک کافر نے دیکھ کے مذاق اڑایا، اس نے کہا لو بیٹے تو اس کے ختم ہو گئے، اب نہ نام رہے گا، نہ پیغام رہے گا، نہ اسلام رہے گا، بیٹے جو نہ رہے، نسل ختم ہو گئی اس کی۔ میرے نبی کی کان میں یہ لفظ پڑ گئے، کہا دینے والا لینے والا تو ہے، میں تو راضی ہوں تیری رضا پہ، لیکن دنیا تانے دے رہی ہے کہ اب میرا نام ختم، میرا پیغام ختم، میرا اسلام ختم۔ رب سے اتنا سنا نہ گیا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو تسلی دے، اسے کہنا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب صبر کر، تجھے ہم نے ہر خیر کثیر جو بھلائی دنیا میں بنائی، ہر بھلائی تیرے نام لگائی۔ محبوب ایک مکہ نہیں، تیرا ذکر کرے گی کل خدائی، تیرا ذکر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم۔ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں لاہور، کہاں لاہور کا وابڈا ٹاؤن، کہاں وابڈا ٹاؤن کا یہ ایٹو بلاک، اور کہاں بٹ صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، حالانکہ میں تو ایک چٹائی والا فقیر ہوں، میرے پاس آ رہے ہیں جی آنا، جی میں کیوں آؤں، میں اکڑ کے کیوں آؤں؟ جی حضور کی یاد ہے، آپ کو کہا، مجھے کہا کہ ایسے تو بیٹوں کی شادیوں کے اہتمام کوئی نہیں کرتا ہے، تو یہ سارا کس لیے ہے؟ ارے ان کے لیے وارننگ ہے جن لوگوں نے اسی لاہور میں اپنے مولوی کا جب جشن منایا۔ پروفیسر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ، آپ کے کولیگز بہت ہیں، کہ انہوں نے آپ کی پنجاب یونیورسٹی کے سارے حال بک تھے، ایمبیسڈر ہوٹل بک، پرل کانٹیننٹل بک، اواری ہوٹل بک، اور پھر بلائے گئے کینیڈا سے لے کر رشیا تک سے بلائے گئے لوگ، کیا اس مولانا اس مفکر صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں گے؟ کروڑوں روپیہ صرف ٹکٹوں پہ خرچہ آیا ہوگا، صرف ایک صاحب کا 10 سالہ جشن ولادت منایا، اور دوسرے حضرات نے ہماری مجلس عمل کی خوبصورت شکل نے، انہوں نے پشاور میں اپنے علماء کا 3 روزہ جشن منایا، صرف بجلی کا بل 26 لاکھ روپیہ ہیوی جنریٹر لگائے آیا، تیسروں نے سرگودے میں منایا، کروڑوں روپیہ لگایا، لیکن بٹ صاحب آپ نے کسی مولانا کا جشن نہیں منایا، کسی جماعت کے امیر کا جشن نہیں منایا، کسی مفکر کا جشن نہیں منایا، آپ نے جشن اس کا منایا ہے جو قبر میں آیا ہے، جو حشر میں آیا ہے، جس نے ہماری شکلوں کو بچایا ہے، جو ہماری بندگی کو جس نے بندگی بنایا ہے، جس نے ہماری ماں کو ہماری ماں بنایا ہے، جس نے ہماری بہن کو بہن کا تقدس عطا فرمایا ہے، جس نے بیٹی کو بیٹی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کا جشن منایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرحبا 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 مرحبا۔ ایک بچے نے کہا ایک صاحب کو، جنہوں نے بڑا قافلہ ترتیب دیا تھا، اس بچے نے کہا صاحب بچہ بچہ ہوتا ہے، اس نے کہا صاحب آپ نے اپنے لیڈروں کا اتنا بڑا جشن منا دیا، کروڑوں لگا دیا، تو وہ صاحب کہنے لگے ارے بے وقوف ان کے احسان بہت ہیں قوم کے اوپر۔ بچے نے کہا ان کے احسان بہت ہے، نبی کا بھی کوئی احسان یاد ہے؟ آئے اللہ اندھا نہ کر دے، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ ماننے پہ آئیں تو اپنے مفکروں اپنے لیڈروں کے سیمینار جشن منائیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو اپنے نبی پاک کے ذکر پہ انگلی اٹھائیں، بلکہ ذکر کو منائیں تو شرمائیں۔ اس لیے عبدالرشید بٹ صاحب سینہ تان کے اپنے پیارے نبی کا جشن منایا ہے، اس جٹ کی طرح ان پڑھ کی طرح
جس جٹ نے ایک پڑھے لکھے گریجویٹ کو کہا تم اپنے مفکروں کے بڑے نعرے لگاتے ہو، فلانا فلانا، نبی پاک کا نام نہ لکھتے ہو نہ لکھنے دیتے ہو، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا یہ بدعت ہے۔ اس نے کہا بدعت ہے تو چلو سن۔ اس نے کہا ایک دعا کرتے ہیں، تو جن لیڈروں امیروں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اللہ کرے کہ جب قیامت کا دن آئے، محشر کی دھوپ چھائے، اللہ تیرا حشر تیرے لیڈروں کے ساتھ فرمائے، لیکن اللہ کرم فرمائے مجھ غریب کو میرے نبی کے ساتھ لگا ہے۔ اب گھبرانے لگا، کہنے لگا یہ دعا تو منظور نہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر تیرا بھی بول رہا ہے کہ یہ لیڈر کسی کام کے نہیں، یہ مفکر کسی کام کے نہیں، یہ امیر یہ جماعتیں کسی کام کی نہیں، صرف محمد کی ذات کام کی ہے۔ تو فرمایا جس سے کل امید رکھتا ہے رشتہ آج جوڑ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ لیکن غیرت وہی رکھنی چاہیے، بیٹی کو وہی غیرت نبی کے بارے میں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیوں کو ماؤں کو وہی غیرت رکھنی چاہیے نبی کے بارے میں جو حضرت ام حبیبہ نے دکھائی تھی۔ باپ سردار تھا مکے کا، ابو سفیان مدینے آیا، بیٹی کا دروازہ کھڑکایا، بیٹی نے باپ کے لیے دروازہ کھولا، جب باپ آ کے چارپائی پہ بیٹھنے لگا، بیٹی دوڑی جا کر بستر کو سمیٹ کے اٹھا لیا۔ باپ سردار تھا، کہا میری بیٹی ایک بات بتا، کیا یہ بستر تیرے باپ کے قابل نہیں تھا یا تیرا باپ اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ مجھے بتا۔ بیٹی کی آنکھیں جھک گئیں، اس کی آنکھ پرنم ہوئی، پلکوں کی جھالر ٹپکنے لگی۔ بیٹی نے کہا بابا رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے، لیکن آپ اس بستر کے قابل نہیں ہو۔ مکے کا سلطان بادشاہ ہے ابو سفیان، بابا تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، میری بیٹی ایک بستر ہی تو ہے۔ کہا ہے تو بستر، لیکن کبھی کبھی میرا محمد اس پہ بیٹھتا ہے، اس لیے وہ جہاں وہ پاک بیٹھے تیرا ناپاک وجود لگے۔ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی بابا، یہ غیرت ایمان گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ایسی غیرت عطا کر دے، اللہ ایسا ایمان عطا کر دے، ایسی ہمت عطا کر دے کہ ہم بڑے سے بڑے آدمی کو کہہ سکیں کہ تم میرے نبی پاک کے ادب والوں میں نہیں ہو، لہٰذا تمہارا ہمارا یارانہ نہیں چل سکتا، تمہارا ہمارا دوستانہ نہیں چل سکتا، تمہاری ہماری ایسی دوستی نہیں چل سکتی۔ کیوں کہ عمر فاروق کا ماموں تلوار کی زد میں تھا، ماموں نے صدا دی عمر ہوش کر میں تیرا ماموں ہوں۔ عمر نے تلوار کو سونت کے کہا ماموں میں سارے رشتے مکے میں توڑ آیا تھا، رشتہ محمد کے قدموں سے جوڑ آیا تھا۔ ماموں کی لاش کو وہیں پڑکا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا باپ عبداللہ ابن جرہ سامنے آیا، جب بیٹے کی تلوار بجلی کی طرح چمکی، باپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ابو عبیدہ میں تیرا باپ۔ ابو عبیدہ نے کہا بابا باپ بھی میرا نبی ہے، آپ بھی میرا نبی ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکوٰۃ صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تو کہتر کمتر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ اس لیے باپ ہو، امام تو چھوٹی سی شے ہے، باپ ہو، بیٹا ہو، صدیق اکبر سے بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ باپ، بڑھا باپ، نبینا باپ، بڑھا باپ۔ میرے نبی پاک کے بارے میں ایک جملہ بڑھے باپ کے منہ سے نکلا،
صدیق اکبر بے ہوش ہوئے، اٹھ کے کھینچ کے منہ پہ مارا اور باپ کے دانت توڑ کے دھر دیے۔ ساری دنیا نے شور مچایا، صدیق نے بڑھے اندھے مندھے باپ کے دانت اڑا دیے ہیں، باپ کی بے ادبی کی۔ رسول پاک نے بلا لیا، ابو بکر تو نے باپ کے دانت توڑ دیے۔ صدیق کانپ رہا ہے، کہتا ہے قسم ہے تیرے مولا کی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی اس کی گردن کے پار ہوتی۔ لجپالا باپ باپ کیا ہے، کائنات بھی تیرے میرے بیچ میں آئے گی تو صدیق کائنات کو اڑائے گا، تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے نکل جائے گا۔ تن من دھن تجھ پہ وار دے ماں، میں وار دے ماں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول کرے۔ اللہ ہمیں اپنے سونے نبی کا پکا سچا امتی بنائے، اور اللہ تعالی میرے دوست میرے بھائی عبدالرشید بھٹ صاحب کو عزتیں عطا کرے، جس نے نبی کی عزت کے لیے مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔